اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 13 سے 32 تک. وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کیجئے ان کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان کے لیے بیان کیجئے. کن کے لیے؟ اہل مکہ کے لیے. اور وَاضْرِب کا لفظ جو ہے یہ ضربہ سے ہے. ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا، ایک چیز کو دوسری پر مارنا، کسی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ اس سے دوسری بات کی وضاحت ہو جائے. اسی سے لفظ ضرب المثل ہے، مثال بیان کرنا. تو وَاضْرِبْ لَهُمْ، بیان کیجئے ان کے لیے، یعنی ان کی نصیحت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے. مثلاً ایک مثال، اصحاب القریۃ، بستی والوں کا، بستی والوں کی ایک مثال بیان کیجیے. اب یہاں بستی کا نام نہیں بتایا گیا. کس لیے؟ کیوں؟ بالکل اسی طرح جیسے اصحاب الکہف کا نام نہیں بتایا گیا تھا اور نہ ان کی بستی کا نام بتایا گیا تھا، کیونکہ اصل مقصد بستیوں کی تعریف کرانا نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ نصیحت، ہدایت. قرآن مجید میں بہت کم لوگوں کا نام ہے، بہت کم جگہوں کا نام ہے، اور ڈیٹس تو ہے ہی نہیں کہ کس سینچری میں، کس عیسوی میں، کس صدی میں کیا ہوا، کتنے ہزار سال کی بات ہے. کیونکہ قرآن مجید میں کسی واقعے، کسی مثال کے بیان کرنے کا اصل مقصد سبق سکھانا ہوتا ہے، عبرت دلانا ہوتا ہے. اور عبرت کسی جگہ میں نہیں، واقع میں ہوتی. لیکن بہت سے مفسرین نے اپنی سمجھ کے مطابق مختلف چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد ایک بستی کا نام ذکر کیا ہے جسے انطاکیہ کہتے ہیں. الف نون تو الف، انطاکیہ. آج کل یہ ترکی اور شام کی سرحد پہ، ترکی کے اندر ہے. اور اسے فیمس ہسٹورین ابن اسحاق نے لکھا ہے اپنی تاریخ میں، اور انہوں نے ابن عباس کے حوالے سے اس بات کو روایت کیا ہے. اور ابن عباس نے بہت ساری ایسی چیزیں کعب احبار وغیرہ سے سنی تھی. تو ان کی روایات کے مطابق یہ انطاکیہ کی بستی ہے جس میں انتیخس بن انتیخس نامی بادشاہ رہتا تھا. کہتے کہ 13 جیسے فرعون لقب ہے نا، اسی طرح یہ ان کا شاید لقب تھا، تو 13 انتخس کا ذکر ملتا ہے. تو وہ بادشاہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، بت پرست تھا. تو اللہ نے اس کے پاس 3 رسول بھیجے. ان کے نام بھی لیے گئے ہیں، صادق، صدوق اور شلوم. بعض نے کہا شمعون، یوحنا اور بولس. تو 3 رسول ان کی طرف بھیجے گئے، لیکن بادشاہ نے انکار کر دیا. اذ جاءها المرسلون، جب آئے اس میں بھیجے گئے، یعنی رسول بھیجے ہوئے. گویا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام ہر دور میں کیا ہے، اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. تو اس بستی میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے رسولوں کو بھیجا. بعض بستیوں میں 1 کو بھیجا گیا، بعض میں 2 کو، بعض میں 3 کو، حسب ضرورت. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجا ہم نے ان کی طرف 2 کو، یعنی 2 پیغمبروں کو بھیجا ایک دوسرے کا مددگار بنا کر. فکذبوہما، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، دونوں کی بات نہیں مانی. فعززنا بثالث، تو ہم نے قوت دی ایک تیسرے کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تیسرا رسول بھی بھیج دیا. فقالوا، تو ان سب نے کہا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یعنی اپنا تعارف کرایا کہ ہم رسول ہیں، اپنے آنے کا مقصد بتایا، میسج دیا. اب ہوا کیا کہ رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. قالوا،
بستی والے کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں تم مگر انسان ہماری ہی طرح کے، ہم تمہیں کیوں رسول مان لیں، ہم تمہاری بڑائی کیوں تسلیم کریں، ہم تمہاری بات کیوں مانیں، تم ہمیں کوئی غیر معمولی انسان نظر نہیں آتے، بس ہم ہی جیسے عام انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ بھی نہیں اتارا. یہ سب تم مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں، اپنے پاس سے باتیں بتاتے ہو، تمہیں اللہ نے نہیں بھیجا اور یہ سب تمہارے دل کی باتیں. ان انتم الا تکذبون، نہیں تم مگر جھوٹ بولتے، یہ سب جھوٹ ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. گویا بستی والے ہٹ دھرمی کا شکار تھے، تکبر کا شکار تھے، اور انہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں سنی، ایک نہیں دو نہیں تینوں کی بات کو جھٹلا دیا اور انہیں جھوٹا قرار دیا. بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری رہی، اور انسان کے لیے سب سے زیادہ تلخ چیز، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز یہ رہی ہے کہ کوئی اس کو نصیحت کرے، کوئی اس کو اچھی بات بتائے، کوئی اس کو حق کی طرف لے جائے. یہ بات انسانوں کو کبھی پسند نہیں آئی کہ کوئی شخص اس کے مزاج کے خلاف بات کرے. اب بھی آپ تجربہ اور مشاہدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں، کسی کو چھوڑیے، ہمیں کوئی نصیحت کرے، ہماری کسی غلطی کے بارے میں بتائے، ہمارے کسی عقیدے کی درستگی کرے، ہماری کسی اخلاقی خامی کی طرف ہمیں متوجہ کرے، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم کتنی خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں، کتنے آرام سے اسے لیتے ہیں. ہمارا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے جب کوئی ہمیں بتائے کہ آپ یہ چیز ایسے نہیں ایسے کریں، یا یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے؟ ہم فوراً نہ کہتے ہیں، نو. کبھی زبان سے کہتے ہیں اور کبھی دل سے اور کبھی عمل سے، اور کہنے والے کو جھٹلا دیتے ہیں، کہنے والے کو جھوٹا قرار دے دیتے ہیں. تو بس یہ ایسی باتیں بنی ہوئی. بہت دیکھے ہیں ایسے لوگ جو یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور آپ اسے نماز پڑھنے کے لیے کہیں تو وہ کیا کہے گا آگے سے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد کرا دیا، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے ایک اچھے کام کے لیے کہا اور اس طرف لگا دیا، آپ نے میری مدد کی، آئی اپریشیٹ یو. یہی جواب ملتا ہے؟ دیکھے ہیں بہت سے نمازی، نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بس انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اگر کسی نے حج نہ کیا ہو اور آپ اسے پولائٹلی یاد کرا دیں کہ آپ پر حج فرض ہے، اپنے خاندان کے بزرگوں کو یا کسی کو بھی، تو آپ کو کیا جواب ملے گا؟ دیکھیں بہت سے حاجی نمازی حج کر کے بھی یہ اور یہ خرابیاں کرتے ہیں. کوئی شکریہ نہیں ادا کرے گا آپ کا کہ آپ نے اس کو اس کا ایک فرض یاد کرایا. یہ فرض درجے کی باتیں ہیں. اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہا اور آپ اسے روکیں کہ اس بات کی ضرورت نہیں، مت کرو، تو برہم ہو جائے گا. بالکل ایسے جیسے کوئی کھا رہا ہو نا کچھ، تو آپ اس کو کہیں گے یہ مت کھاؤ، تو کیا ری ایکشن ملے گا؟ مثلا اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کے کھانے لگے اور کوئی دوسرا اس کو روکے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ شدید غصے میں آئے گا، حالانکہ بات اس کے فائدے کی جا رہی لیکن وہ اسے قبول نہیں کرتا. یہ ہر دور میں ہر درجے پر انسانوں کی کمزوری رہی ہے. اس کے لیول مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں یہ کمزوری ہر انسان کے اندر ہوتی ہے کہ فوراً قبول نہیں کرتا. الا یہ کہ تاریخ میں گنے جا سکتے ہیں ایسے لوگ کہ جن کے سامنے حق پیش کیا گیا اور انہوں نے اس کو اسی وقت قبول کر لیا. مثلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نجاشی، ورقہ بن نوفل، چند ایک نام ہے، لیکن ان چند ناموں کے علاوہ باقی اہل مکہ کا حال کیا تھا اور کیسا شدید ری ایکشن تھا، کیسی سخت مخالفت تھی. حالانکہ دل ان کے گواہی دیتے تھے، دلوں میں وہ مانتے تھے، لیکن تکبر انہیں حق کو قبول نہیں کرنے دیتا تھا، وہ اس کا انکار کرتے تھے. یہ کہیں ایک دفعہ انہوں نے کسی کو حج کرنے کے لیے کہا، کیونکہ اچھے صاحب حیثیت لوگ تھے، تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کہ حج وہاں کوئی ڈسپلن ہوتا ہے، وہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا چاہیے. اب اگر لوگوں کو نہیں پتا، یہ لوگ ڈسپلن میں نہیں، تو ہم ہی کچھ کر لیں جا کے، ہم کسی اچھے اخلاق اور ڈسپلن کا وہاں مظاہرہ کریں. ہم بھی تو وہاں جا کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. پھر اب سب لیٹر پھینک رہے تو ہم کہتے ہیں چلو ہم بھی پھینک دیں، پڑا ہے نا سڑکوں پہ، ہم بھی اپنا حصہ ڈال دیں. کہ اگر کسی کو نماز کے لیے کہتے تو کہتے تم اپنی کی فکر کرو. یہ عام جواب ہیں جو آپ کو ملتے ہیں. اسی طرح اگر اخلاقی خرابیوں کے بارے میں بھی آپ کسی کو اگر سمجھائیں کہ کائنڈلی آہستہ بولیں یا نرمی سے بات کریں یا آپ اسمائل کیا کریں یا آپ پیار سے بات کریں، تو جواب کیا ہوگا؟ بڑے آئے بتانے والے. ہاں تم خود اپنے آپ کو دیکھو، خود بھی ایسے کرتے ہو. جی تو بات یہ ہے کہ یہ انسانی کمزوری ہے. انسان کو اگر اس کی غلطی بتائی جائے تو وہ فوراً اس پر بگڑ جاتا ہے. اس بگاڑ کو کنٹرول کرنا بہت بڑے حوصلے کا کام ہوتا ہے. بچوں کو دیکھیں ماں باپ کے آگے کیسے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ انسان معتدل اور ٹھنڈے دل کے ساتھ غور نہیں کرتا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور اس کے کہنے میں دلیل کیا ہے. اگر اس کی دلیل وزنی ہے تو میں اسے قبول کر لوں، اگر وہ صحیح بات بتا رہا ہے تو وہ میرا خیر خواہ ہے. نصیحت کا تو مطلب ہی خیر خواہی ہے، الدین اور نصیحہ. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ ضد کا شکار ہوتے ہیں، پھر بتانے والے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور بعض اوقات اس مخالفت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں. اہل مکہ بھی یہی کر رہے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مثال کے بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کے ساتھ ہوا تھا. جب ایک بستی میں ایک نہیں 3 پیغمبر بھیجے گئے اور انہوں نے ان سب کو جھٹلا دیا، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ صبر سے کام لیا. تو آپ بھی صبر سے کام لیں، اپنی قوم کی بے رخی پر بددل نہ ہوں. یہ تو ایک تاریخی تسلسل ہے، ایک کنٹینیویشن آف ہیومن سائیکالوجی ہے، یا اس کا ایک پرتو ہے، یا اس کا اظہار ہے. لہذا آپ ان کے ریئیکشن پر گھبرائیں نہیں. اب بات تو پچھلے پیغمبروں کی ہو رہی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہم سب کے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی اچھی بات بتائیں اور جواباً ہمیں اس کی طرف سے کوئی بدتمیزی سہنی پڑے یا مخالفت یا انکار کا رویہ سامنے آئے، تو اس پر ڈسہارٹ نہ ہو، بددل نہ ہو، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. جو خیر اور بھلائی کی بات آپ کسی کو بتانا چاہیں، آپ اچھے طریقے سے بتاتے رہیں. تو دیکھیے پیغمبروں نے پھر کیا کیا. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون. انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف البتہ رسول بنا کے بھیجے گئے. اگر تم انکار کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، ہمارا رب تو جانتا ہے نا کہ ہم رسول ہیں. یہی فارمولہ ہمارے لیے بھی ہے. اگر کوئی ہماری نیت پہ شک کرے، کوئی ہمارے اخلاص پہ شک کرے، کوئی ہماری صداقت پہ شک کرے کہ ہم دوسرے کو صحیح بات بتا رہے ہیں یا نہیں، تو جواب میں اگر انکار ملے تو کیا سوچنا چاہیے؟ کوئی بات نہیں، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم جو بات تمہیں بتا رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. اگر تم نہیں جانتے، تم لا علم ہو اور اس بنا پہ انکار کر رہے ہو تو تمہاری مرضی.